سمندر کہتے ہیں سمندروں کو کوزے میں بند کرنا، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات کے اندر بڑے بڑے جو مضامین ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ 5 چیزوں کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، 5 باتوں کا اگر حکم دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کیا چیز ہے؟ یعنی مختصر بات کرنا، یعنی الفاظ مختصر ہوں، ان کے معنی اور مفہوم بہت زیادہ نکلتے ہوں۔ تھوڑی سی بات کے اندر آپ کئی معنی کو اور اس کے مطالب کو اخذ کر سکتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مخاطب کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، بولنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی گفتگو کرتے تھے، اور اس گفتگو کے اندر آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ سمندر، کہتے ہیں سمندروں کو کوزے میں بند کرنا، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات کے اندر بڑے بڑے جو مضامین ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، 3 دفعہ ثلاثاً، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، یعنی دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کہ خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 یعنی 5 چیزوں کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، 5 باتوں کا اگر حکم دیا۔ وہ کیا کہ سب سے پہلے خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ للہ، اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا بنیادی حق اللہ رب العزت کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا خالق تسلیم کریں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی جب خالق ہو گیا، مالک ہو گیا، تو وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ رب العزت کی ہوگی، استعانت بھی اللہ رب العزت سے طلب کی جائے گی، مانگنا بھی اللہ رب العزت سے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی مالی بدنی عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے محبت، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے علاوہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ ایک انسان کو اگر عشق ہو تو وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہو۔
یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اللہ ہی کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ سے جو اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں ہماری ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ معاذ سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے۔ تو لہذا محبت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ناظرین، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہے۔ ہم اللہ کے معاملے میں ہماری اللہ کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بلا شرط غیر مشروط، بغیر مشروط کے ہونی چاہیے۔ کسی شرط کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستگی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اب جو شخص اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں ان صفات کے اندر اور لوگوں کو شامل کرتا ہے اور شخصیات کو شامل کرتا ہے، اور وہ کوالٹیز جو اللہ کے پاس ہیں وہی کوالٹیز لوگوں کے پاس، کہ بھئی بیٹا وہ دیتا ہے، دولت وہ پیر صاحب دیتے ہیں، فلانی چیز جو ہے فلاں مزار سے ملے گی، یا فلاں دیوی، فلاں بت، فلاں کے چوکھٹ پہ جا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی درجے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں ناظرین، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، چاہے شرک حقیقی ہو یا حکمی ہو، جس بھی قسم کا شرک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری خیر خواہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ تمام کی تمام رسولوں کے ساتھ کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، پروفٹ ہیں، رسولز ہیں، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کے ہم رسپیکٹ کریں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کسی بھی رسول میں کوئی تفریق نہ ڈالیں، سب کا پیغام توحید ہے، سب کا پیغام اخروی نجات ہے، کامیابی ہے۔ اور پھر ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے ساتھ ہماری وابستگی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، سب سے پہلے ان کی رسالت کے اوپر ایمان، اور رسالت کے ساتھ ساتھ ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان، کہ ان کی ختم نبوت کے اندر کسی کو بھی، ان کی رسالت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کریں، شامل نہ کریں۔ تو لہذا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، جو شریعت جو دین آپ لائے اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ کا دوسرا اہم جز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس کائنات کے اندر۔ اگر میں اور آپ حضور سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے زیادہ نبی جو ہے تمہارا اس کا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر آپ کے صحابہ کرام سے محبت، آپ کے گھر والوں سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کی ازواج مطہرات سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پر عمل کرنا اور خود بھی عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور آپ کی سنتوں سے محبت، سنت کے مقابلے کے اندر بدعت سے نفرت۔ بدعتی آدمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور کو کل قیامت کے دن موڑ لیں گے، اس کی طرف اپنا چہرہ انور نہیں کریں گے، وہ حضور کے دیدار سے محروم ہوگا جو شخص بدعتی ہوگا۔
اس لیے کہ بدعت جو ہے وہ ڈائریکٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے، اور آپ سنت کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور حضور پر یہ الزام ہے کہ آپ نے یعنی اتنا اچھا طریقہ تھا تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، وہ آپ کے بتانے سے رہ گیا، ہمیں سمجھ میں آیا، ہم نے شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعلق وہ رد ہے، جو بھی شخص اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرے گا فہو رد، اس کا وہ رد ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہو، آپ کا دین ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو لہذا اور حضور کی ناموس اور آپ کی عزت ہم پر واجب ہے کہ ہم خود بھی اس کی عزت، ان کی عزت کا، ان کی ناموس کا خیال رکھیں اور ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور اگر ہمارے سامنے اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی ناموس پر حملہ کرتا ہے، آپ کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو اس کو ہر طریقے سے جواب دیں۔ اور بہترین طریقہ جواب دینے کا کیا ہے ناظرین؟ ہر جگہ پر، ہر محفل میں، ہر علاقے میں، ہر کارنر پہ، ہر کافی شاپ میں، ہر مسجد میں، ہر پلیٹ فارم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے احسانات جو آپ نے اس امت پہ کیے، اس انسانیت پہ کیے، اور انسانیت کے اس طبقے پہ کیے جو محروم طبقہ تھا، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ نیچی ذات کے لوگ ہوں، چاہے وہ طبقہ ہو جو پسا ہوا طبقہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں اور وہ ملازمین ہوں، جو وہ معاشرے کا سب وہ طبقے، ہر وہ طبقہ جس کا استحصال کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو بلند کیا، ان کو حقوق دیے، ان کے لیے آواز اٹھائی۔ تو لہذا یہ جو حضور کی سیرت کا جو پہلو ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، جگہ جگہ پر، پورے یورپ کے اندر، امریکہ کینیڈا کے اندر، فرانس کے اندر، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، یہ آپ کی خدمات ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، اور خاص طور پہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو لہذا اس حوالے سے گفتگو کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نکاحوں کا مقصد کیا تھا۔ میں کئی دفعہ اس موضوع پہ پر گفتگو کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ دوبارہ کروں گا۔ تو آپ حضرات، یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر مسلمان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی بتائے۔ جس طرح سے قرآن ایک معجزہ ہے، اسی طریقے سے حضور کی سیرت بھی ایک معجزہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنا کامل اور مکمل ہو، اور جس کے اندر تمام کی تمام صفات حمیدہ پائی جاتی ہوں، اور جس نے انسانیت کے لیے اتنی خدمات پیش کی ہوں۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تیسرا خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی کتابی ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ آج جو ہے اس کتاب کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، اور اس کتاب کو جو ہے وہ کتاب شکوہ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور اس کتاب کے مطابق کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لہذا کتاب، یہ اللہ کی کتاب پر کے ہم پر بنیادی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، ہمیں اس کا تلفظ، اس کے مخارج ٹھیک ہو، ہمیں پڑھنا صحیح آتی ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کے مقاصد، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم دیا، وہ اس لیے دیا تاکہ لوگ قرآن کو یاد بھی کریں اور ان کا تعلق میری ذات سے رہے۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ نمازوں کے اندر جب پڑھا جاتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اس کے احکامات کو لاگو کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، کتاب امن ہے،
اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کے اندر بے چینی ختم ہوگی، لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر امن ہوگا، دنیا کے اندر ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے۔ لوگ کنفیوز ہیں، لوگوں کو بتایا جائے۔ جب بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسی کتاب کو پڑھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں رکھا، تو لہذا اس کتاب کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تیسری چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چوتھی چیز کیا ہے؟ ولی ائمۃ المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے امراء ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو مسلمانوں کے پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم پر امیر بن جائے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں امیر بنا دیا جائے، جو تمہارا امیر ہو اس کی اطاعت کرو۔ سب سے بڑی خیر خواہی، اگر آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، آپ کا کوئی بڑا ہے، سربراہ ہے، آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا امیر ہے، اس کی اطاعت کرو، اور یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو شریعت کے خلاف ہے تو اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کرو، نصیحت کرو اس کو، اور اچھے طریقے سے کرو۔ اور اگر وہ آپ کی نصیحت قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ اور نصیحت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے رفقا، اس کے جو ساتھی ہیں، مشیر ہیں، ان کو نصیحت کرو کہ اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرے، یہ کام غلط ہے۔ اور اگر وہ کھلم کھلا بغاوت پہ اتر آتا ہے، اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو پھر حکم ہے کہ اس کے ساتھ پھر اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرو، پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے۔ اور جب تک وہ کھلم کھلا کفر اختیار نہیں کرتا اور وہ ایسے کام نہیں کرتا جو بغاوت پر مبنی ہو، جس سے عامت المسلمین کے حقوق سلب ہوتے ہوں، اس وقت تک اس کے خلاف خروج مت کرو۔ اگر خروج کرو گے تو پھر فساد پھیل جائے گا، پھر تباہی پھیل جائے گی، پھر بربادی پھیل جائے گی، اور پھر وہی حال ہوگا جو ایجپٹ کا ہوا، جو لیبیا کا ہوا، جو شام کا ہوا، جو عراق کا ہوا، جو سوڈان کا ہوا، جو یمن کا ہوا، جو افغانستان کا ہوا، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا بھی وہی حال ہو۔ تو لہذا خروج مت کرو۔ جب بھی اگر تم خروج کرو، خروج کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مسلح جد و جہد اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سول وار کریٹ ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے۔ جب مسلمان لڑ جائیں گے تو ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اور لڑائی سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو قوت ہے، حزب جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کیا جائے، حتی الامکان پوری کوشش کی جائے کہ خروج نہ کیا جائے۔ جب بھی جو بھی تحریک، جماعت اسلحہ اٹھائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، اس سے تباہی پھیلے گی۔ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، آج بھی یمن کے اندر کیا ہوا۔ ہر جگہ یہ مسلح جدوجہد اور یہ جو گروپ اور جتھے کھڑے کر دیے جائیں، اور ان یورپ کے ملکوں کے اندر بھی پیسفل طریقے سے اور پرامن طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، قرآن کو بیان کیا جائے، اور سیمینارز کیے جائیں، مذاکرے کیے جائیں، بلایا جائے، دعوتیں کی جائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ تو ائمۃ المسلمین کا میں نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم سے مراد کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلے
مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، میری ذات سے کسی مسلمان کی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پہ میں ابھی گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں، 2-3 منٹ میں گفتگو ختم کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جان کی حفاظت۔ پوری کوشش ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو ناحق اس کا خون نہ بہا جائے، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ آج جو ہم بہتان لگا دیتے ہیں، فوراً بہتان لگاتے ہیں لوگوں کے کریکٹر کے اوپر، ہماری خواتین کے عزت کے اوپر، مردوں کے کریکٹر کے اوپر، کہ یہ جو ہے زانی ہے، شرابی ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، بغیر کسی ثبوت کے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا آپ جو ہے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ عامت المسلمین خیر خواہی کریں، کسی مسلمان کو آپ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اور زبان پہ سلام ہو اور دل کے اندر جو ہے وہ دشمنی، محبت اور بغض، عداوت لے کے پھر رہے ہوں، اور حسد کریں، جیلسی کریں، غیبت کریں، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر منع ہیں۔ یہ آپ خیر خواہی نہیں کر رہے۔ تو لہذا اگر آپ سے کسی کا مزاج نہیں ملتا تو بس ٹھیک ہے، اس کا راستہ وہ، آپ کا راستہ وہ۔ آپ کوشش نہ کریں کہ اس کو گرانے کی۔ لوگوں کو گراتے گراتے ایک دن آپ خود گر جائیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، لوگوں کو سنبھالنا سیکھیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کی مدد و نصرت کریں گے تو اللہ آپ کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کو عزت دے دے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو گروپ لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، نہ کہ آگ اور بھڑکاؤ اور لڑاؤ، ایسا نہ کرو۔ یہ عامت المسلمین کے ساتھ آپ کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے سب سے محبت کرو۔ معاشرے کے اس طبقے سے جو محروم طبقہ ہے، جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، جو معذور طبقہ ہے، جو اس زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں، جو لوگ گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو دعوت دو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ان کی دنیا بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو، ان کی آخرت کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ آپ نے یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی، الدین النصیحہ، دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اس کی تشریح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 کام، 5 اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے جو مقرر کردہ جو امیر ہیں ان کے ساتھ، اور جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، اور پھر عام مسلمانوں کے ساتھ۔ تو لہذا ناظرین، اگر ہم اس حدیث پہ یہ عمل کر لیں، حضور نے فرمایا جوامع الکلم مجھے عطا کیا گیا، اوتیت بجوامع الکلم، تو یہ مختصر سی بات ہے۔ یہ اگر ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہم دین کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز یعنی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے اس کا فقدان ہے۔ تو لہذا جب تک ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھوں گا، اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھوں گا، اس وقت تک لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھئی لوگوں کی تو ہے، میری کیا ہے؟ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔